أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 پارہ نمبر 3. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، یعنی اہل ایمان، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں خرچ کرو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے پیداوار نکالی ہے اس میں سے بھی عمدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور جو تم خرچ کرتے ہو اس میں سے خبیث چیز، بری چیز، گھٹیا چیز، کم درجے کی چیز کا ارادہ نہ کرو. ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، حالانکہ جب خود لینے کی باری آتی ہے تو تم اس کو نہیں لیتے مگر یہ کہ آنکھ بند کر کر لے لو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اس بات کا یقین کرو کہ بے شک اللہ سب سے غنی ہے اور قابل تعریف ہے، تمام تعریفیں اسی کے لائق ہیں. اس آیت میں میرے دوستو آج کے درس میں اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو صرف خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ مال میں سے جو پاکیزہ مال ہے اسے خرچ کرنے کا حکم دیا، اور پیداوار میں سے جو زمین میں سے پیداوار ہوتی ہے، فصلیں، غلے، اناج، پھل پھول، سبزیاں وغیرہ، جو پیداوار بھی زمین میں سے ہوتی ہے اس میں سے جو عمدہ چیز ہو، عمدہ فصل ہو، اس کے خرچ کرنے کا حکم دیا، اور کمائی میں سے بھی جو پاکیزہ مال ہے اسے خرچ کرنے کا حکم دیا. تو ایک بات تو اس سے یہ پتہ چلی کہ انسان کو ہمیشہ حرام سے بچنا چاہیے. اگر انسان کی کمائی حرام کی ہے تو وہ تو خرچ نہیں کر سکتا، الٹا اس کا وبال ہے. حرام پیسے کمائے گا تو اس کا وبال، اس کو کھائے گا، پیٹ کے اندر حرام چیز جائے گی، حرام کا لقمہ جائے گا تو اس سے پرورش پائے گا تو سارا جسم ہی اس کا حرام کا ہو جائے گا اور گھر والوں کو حرام کھلائے گا. یہ سود کا کاروبار کر کے گھر والوں کو کھلائے گا. اسی طرح سے ناجائز طریقوں سے لوگوں سے مال وصول کر کے ان پر ظلم کر کے ان سے پیسے وصول کرنا، ناجائز طریقوں سے پیسے وصول کرنا. آج کل تو مختلف طریقے نکلے ہوئے ہیں، ناجائز طریقے. ہمیشہ جو حق ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے اور جو باطل کے طریقے ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. اس لیے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ، پیچھے آپ لوگ سن چکے ہو کہ اللہ فرماتے ہیں ہم ایمان والوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتے ہیں، اور جو کافر ہیں، جو شیطان ہیں، وہ ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں. روشنی واحد ذکر کی ہے اور اندھیروں کو جمع لے کر آئے ہیں، کیونکہ روشنی اور واضح حق جو ہوتا ہے وہ صرف ایک ہوتا ہے، اور جو باطل کے طریقے ہیں، جو اندھیرے ظلمتیں ہیں، جو گناہوں کی ظلمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اس لیے ان کا جمع کے ساتھ ذکر کیا اور جو حق اور روشنی ہے اس کا واحد کے ساتھ ذکر کیا. تو آج کے درس میں اللہ نے فرمایا کہ پاکیزہ مال خرچ کرو، جو کمایا ہے اس میں سے پاکیزہ. تو سب سے پہلے تو انسان پاکیزہ مال کمائے گا تو اسے خرچ کرے گا.
پہلے تو کمایا جائے گا، اس کو کمانے کے بعد خرچ کرنے کا حکم ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے انسان اپنے کاروبار اور اپنی معیشت اور جہاں سے اس کا روزگار ہے وہ اس کو دیکھے کہ اس کے جو ذرائع ہیں آیا وہ حرام کے ہیں یا حلال کے ہیں، وہ سود کے ہیں یا جائز کے ہیں، ناجائز کے ہیں، کس طرح سے ہیں، اس کے ذرائع کو معلوم کرے، اور معلوم کرنے کے بعد اگر صحیح ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر ناجائز طریقے سے آ رہا ہے تو اس کی فکر کرے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، نیک اعمال کرنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ سب سارے کے سارے حرام مال کی وجہ سے باطل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص لمبے لمبے سفر کرتا ہے اور مسافر کی دعا تو اللہ ویسے ہی قبول کرتے ہیں، اور پھر اس کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں اور مٹی سے اٹا ہوا ہے، جسم پر مٹی اور غبار پڑا ہوا ہے، اور وہ دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف ایسے بلند کر کے پھر وہ اللہ کو پکار کر کہتے ہیں اے اللہ اے اللہ، تین مرتبہ اللہ کو پکارتا ہے اور پھر دعا مانگتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا حالانکہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، لباس بھی حرام ہے، تو ایسے شخص کی اللہ کیسے دعا قبول کرے؟ تو اس لیے سب سے پہلی چیز میرے دوستو وہ انسان کی جو کمائی ہے اس کا حلال ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ فرمایا کہ اپنے کمائی میں سے پاکیزہ چیز خرچ کرو۔ دیکھیں اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے، انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے، میرے پاس ہے، آپ کے پاس، دنیا میں سب انسانوں کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب